باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بات ہماری چھٹی فصل میں نیاز بدین میں چل رہی تھی۔ عرض کیا تھا کہ یہ فصل چند سوالوں کا جواب دیتی ہے، وہ یہ کہ دین انسان کی کون سی زندگی کے اندر نقش ادا کرتا ہے، کیونکہ انسان دو جنبے رکھتا ہے اپنی زندگی میں، ایک اس کا فردی جنبہ ہے اور ایک اس کا اجتماعی جنبہ ہے۔ انسان اپنے کون سے جنبے میں دین کی طرف رجوع کرے، اس کی مختلف ضروریات ہیں، فردی اعتبار سے بھی ہیں اور اجتماعی اعتبار سے بھی ہیں۔ آیا اپنی مشکلات یا حاجات یا ضروریات جو فردی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے دین کی طرف رجوع کرے، یا اجتماعی جو ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنے کے لیے دین کی طرف رجوع کر سکے۔ اور دین یا اس کو اس طریقے سے بھی بعضوں نے تبیین کیا ہے کہ دین آیا خود دین بتاتا ہے کہ میں انسان کے کون سے جنبوں کا پاسخگو ہوں، یہ فقط فردی جنبے کا پاسخگو ہوں یا اجتماعی جنبے کا بھی ہوں۔ بہرحال تبیین جیسے بھی ہو، سوالات یہی ہیں کہ انسان کو دین کی کیا ضرورت ہے، کیوں دین کی طرف جانا ہے۔ آیا فردی ضروریات پوری کرنے کے لیے فقط دین کی ضرورت ہے، یا نہ فردی کے ساتھ ساتھ اجتماعی ضروریات کو بھی دین تامین کرتا ہے، اور دین کے علاوہ یہ ضروریات تامین بھی نہیں ہو سکتی۔ بعض ایسی ضروریات ہیں کہ جو اساسی ترین ہیں انسان کے اندر، کہ جو دین کا اگر کوئی معتقد نہ ہو اور دین کی طرف رجوع نہ کرے تو یہ ضروریات بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ فردی ضروریات جو مہم ترین تھی وہ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی ہیں مفصل۔ آج اجتماعی زندگی کے اندر ان دین کیا نقش رکھتا ہے اس کی مختلف ضروریات کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی ضرورت جو یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ دین وحدت کو برقرار کرتا ہے۔ مثلا آپ اگر دین کی طرف رجوع کریں تو وہاں پر آپ کو واضح طور پر یہ ملے گا کہ مثلا قرآن کی آیات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اس آیت کا مفاد فردی زندگی کے ساتھ مربوط نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی کے ساتھ مربوط ہے، اور اس آیت کا مفاد کیا ہے کہ آپ سب کیا کرو، ایک واحد کے طور پر زندگی گزارو۔ رسی خدا کی یعنی جو دین الہی ہے اس کو پکڑے رکھو اور ایک بن کر۔ بعض مفکر جو ملحد ہیں اور دین کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے آ کر کوشش کی ہے کہ دین کو تفرقہ پھیلانے والا عنصر شمار کیا جائے۔ مثلا ڈیوڈ ہیوم آ کر کہتا ہے کہ اگر یکتا پرستی کے قائل ہوں تو تفرقہ پیدا ہوتا ہے،
لیکن اگر بت پرستی کے قائل ہو جاؤ یعنی شرک کے قائل ہو جاؤ تو اس وقت کیا ہے، تفرقہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب آپ شرک کے قائل ہیں تو ہر کوئی اپنے خدا کی عبادت کر رہا ہے. جب آپ اپنے خدا کی عبادت کر سکتے ہو، آپ اپنی عبادت کے میں اپنے خدا کی عبادت کر سکتا ہوں آزادی کے ساتھ، تو آپس میں کبھی تنازع نہیں ہوگا ہمارا. لیکن اگر میں آ کر کہوں کہ نہیں، فقط خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور وہ خدا بھی وہ جو ہے کہ جس کا میں معتقد ہوں، تو جو باقی خداؤں کے قائل ہیں وہ پھر کیا کریں گے؟ مانیں گے آپ کی بات؟ نہیں مانتے، جھگڑا ہو جائے گا. تو ڈیوڈ ایوم تقریباً اس طریقے سے آ کر اس دین کو عامل تفرقہ مانا ہے. یا مثلا بعض آ کر کہتے تھے جو فرشتگان الہی ہیں نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ ایسے شیطان ہیں کہ جنہوں نے آ کر کیا کیا ہے؟ تفرقہ پیدا کیا. کیونکہ دین الہی کو یہی فرشتہ لے کر آتا تھا، جبرائیل. اسی وجہ سے قرآن نے اشارہ بھی کیا ہے کہ یہودیان کیا تھے؟ صدر اسلام کے جبرائیل کے مخالف تھے. کیوں مخالف تھے؟ کیونکہ جبرائیل دین لے کر آتا تھا، تو وہ اس کے مخالف بن گئے کہ یہ عدو ہیں. قرآن کی آیت ہے جبرائیل کے. تفرقہ پھیلانے والے نا، اختلاف پھیلاتے ہیں. لیکن یہ تو تھے وہ ملحد کے جو اس طریقے، لیکن انہی ملحدوں کے اندر کے جو دین کے قائل نہیں تھے، جو خدا کے قائل نہیں تھے، وہ اس بات کے بھی قائل ہو رہے ہیں کہ دین اصلاً وابستگی ایجاد کرتا ہے. جیسے ہم پہلے منشاء دین کے اندر ڈورکیم کا یہ نظریہ پڑھ کے آئے ہیں. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ دین وہی جامعہ ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جامعہ کو برقرار رکھنے کے لیے جتنے لوازمات ہیں، جو بھی الزامات ہیں، اس کے پابند ہوتا ہے انسان. جامعے کو کیا کرتا ہے؟ مقدم کرتا ہے انسان اپنی زندگی کے اوپر. اس سے وہ نتیجہ یہ لیتا ہے کہ دین کیا ہے؟ وہی جامعہ ہے. تو اب معلوم ہوا کہ اس ڈورکیم کے نظریے کے مطابق کیا ہے؟ جامعہ انسان کے اندر ہم بستگی پیدا کرتا ہے، وحدت برقرار کرتا ہے. ان کے شواہد ایک طرف اور ہمارے دین کی صریح نصوص ایک طرف ساتھ ملائیں، ثابت ہو جاتا ہے کہ دین عامل تفرقہ نہیں ہے بلکہ عامل وحدت ہے. اسی طریقے سے ویل ڈیورنٹ معروف ہے، اس نے بھی آ کر یہ کہا ہے کہ اگر دین کے قائل نہ ہو، یعنی دین آ کر کیا کرتا ہے؟ طبقاتی جنگ سے معنی بنتا ہے. اگر دین نہ ہو تو انسانوں کے درمیان طبقاتی جنگ ہو جائے گی، ایک طبقہ دوسرے طبقے کے ساتھ جنگ کے اوپر اتر آئے گا. لیکن دین ہے کہ جو اس طبقاتی جنگ کے سے معنی ہے، یعنی وہی تقریباً وحدت کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے شواہد ذکر کیے ہیں یہاں پر شریعت سے کہ جو قابل مطالعہ ہے. اس کے بعد دوسری جو نیاز تأمین کرتا ہے دین اور نقش رکھتا ہے انسان کی زندگی میں، وہ کیا ہے؟ عدالت. آپ مثلا دیکھتے ہیں کہ مثلا آج کی مصداقی ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ ایک صدی یا اس سے بھی زیادہ اس کو ہو گیا ہے پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہے، اور جہاں بھی یہ گیا ہے اس نے ظلم کیا ہے وہاں پر. آپ دیکھیں ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر کیا کیا اس نے؟ ایٹم بم پھینکا اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا. عراق و افغانستان و پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، سوریا کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے. ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے، اور عامل کون ہے اس کا؟ یہ امریکہ.
اب یہ جو اتنے ظلم ہو رہے ہیں اور ابھی تک ظالم نے اپنا سزا نہیں بھگتی، کیونکہ ظالم کو اپنا سزا مل گئی، ظالم ہے نہیں ہو رہا، تو یہ مظلوم عدالت خواہی کہاں سے انتظار رکھیں گے؟ ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے اور ظالم کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس دنیا میں ظالم کو سزا ہی نہیں ملتی۔ مثلا ایک بادشاہ نے زندگی کی ساری زندگی ظلم کرتا رہا، پھر مر گیا، کون دے اس کو سزا؟ جب تک دین کی تفسیر کو تبیین نہ کریں انسان کبھی امید پیدا نہیں کر سکتا۔ دین ہے جو اگر اس آئیڈیالوجی، اس نظریے اور تفسیر کو بیان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اصل دنیا ہے، اور اگر اس دنیا کے اندر کوئی ظالم اپنی فریب کاری کی وجہ سے، اپنی قوت کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے سزا سے بچ سکتا ہے، موت کے بعد والی زندگی اصلاً خدا نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی ہے، وہاں پر حتماً جو ہے وہ عدالت لگے گی اور وہاں پر انصاف ہوگا۔ تو اگر یہاں اس دنیا میں کوئی مظلوم واقع ہو رہا اور اپنی زندگی میں کبھی بھی اس کو اصلاً موقع نہ مل سکے کہ میں ظالم سے اپنا انتقام لے سکوں، انصاف لے سکوں اور ظالم کو ظلم کے کٹہرے میں، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کو سزا دلوا سکوں، اگر یہ اس کو امید بھی نہ ہو کہ دنیا میں یہ کام ہوگا، لیکن پھر بھی پر امید رہتا ہے، کہتا ہے اگر اس دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں صحیح۔ اگر آخرت میں سب کو حساب ملنا ہے تو پھر فرعون، نمرود و شداد ان کو بھی سزا اس دنیا میں ملی، سزا اس ظاہراً جو ان پہ آفتیں آئیں اور موت آئی ہے، فقط ان کو سزا تو نہیں ملی، ان کو وہ اپنی قوم کے ساتھ جو غرق ہو گیا، وہی موت کا ایک سبب بنا ہے، مر گیا مثلا۔ ابھی اس نے جو اتنے عرصے سے جو ظلم کیے تھے ان ظلموں کا حساب غرق ہونا تو نہیں ہے۔ جیسے مثلا وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہمارے اس محاوروں کے اندر بھی ہے، جس نے زیادہ ظلم کیا وہ کہتے ہیں اس کو گولی نہیں مارنی، تو ایک گولی لگے گی مر جائے گا، ہمیں جو اتنی اذیتیں دی ہیں اس کو اذیت دے دے کے مارتے ہیں۔ یعنی انصاف یہ ہے کہ تقاص جو حقوق ضائع اس نے کیے ہیں وہ حقوق پورے کرے اس کے، اور قیامت والے دن یہ انصاف کی عدالت جو ہے وہ لگے گی اور انصاف ملے گا ہر اعتبار سے۔ تو جو مظلوم ہے، جو ضعیف ہے، اس کے دل میں ہمیشہ امید رہے گی کہ حتماً میرا انتقام لیا جائے گا، اگر اس دنیا میں نہ صحیح تو آخرت کی۔ اب یہ تفسیر اگر موجود نہ ہو تو انسان کی زندگی اصلاً برباد ہو جاتی ہے، نا امید ترین انسان ہو جاتا ہے، کبھی زندگی میں اپنی زندگی کرنے کے پیچھے نہیں ہوتا، زندگی کو ایک جہنم سمجھتا ہے اپنے لیے۔ آپ مسلمانوں میں بھی دیکھ لیں کہ جن کی دید دین والی نہ ہو بلکہ مادی پرستی کی دید بن چکی، اگرچہ مسلمان ہیں نام کے، ان سے جا کے جب ان کے اوپر ظلم آتا ہے تحمل نہیں کر پاتے اور پھر کہتے ہیں یہ زندگی ہماری کیا ہے، جہنم بنی ہوئی ہے، مثلا اس طریقے سے تعبیر نہیں کراتے ہیں۔ لیکن کوئی دین کی صحیح تفسیر پر ایمان رکھے، قبول کر لے، تو اس کی زندگی میں آرامش آ جاتی ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن عدالت میں مجھے انصاف ملے گا۔ اور اس عدالت خواہی کے اوپر تمام ادیان جو ہیں وہ، چاہے وہ تورات کے ذریعے ہو، انجیل کے ذریعے ہو، زبور ہو، یا جو بھی ہو، جتنی بھی کتب نازل ہوئی ہیں، ان کا محتوا کیا ہے؟ یہی عدالت خواہی کا ہے۔ تیسری جو چیز یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ تضمین نشاط و پویائی، یعنی انسان کی زندگی میں نشاط اس دین کی وجہ سے آتی ہے، تر و تازگی،
انسان کے اندر ایجاد ہوتی ہے۔ مثلا اس میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ بیان کریں مثلا کارل مارکس کا جو نظریہ تھا، اور وہاں پیدائش دین کے اندر پڑھ کے آئے ہیں منشأ دین کے بارے میں، اس نے کیا کہا تھا کہ دین تدخیر ہے، مواد مخدر ہے جامعے کے لیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دین کو بادشاہوں نے خلق کیا ہے کس کے لیے؟ تاکہ ان کو مہار کر سکیں، ان کو ایسی تفاسیر کر کے دی ہیں دین کے اندر سے کہ وہ جب یہ سنتے ہیں تو ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور کبھی حکومت کے خلاف قیام نہیں کرتے۔ تو اب وہ کیا کرتا تھا، دین کو کیا مواد مخدر، نشے آور چیز سمجھتا ہے کہ اگر یہ دے دی جائے تو وہ اپنے درد بھی کیا ہیں بھول جاتے ہیں، اپنے اوپر ہوئے ظلم بھی کیا ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ دین چونکہ قضاء و قدر کو مطرح کرتا ہے، قضاء و قدر کا معنی ظاہری کیا کرتے ہیں ہم لوگ، مثلا جو کچھ بھی ہے خدا نے لکھا ہوا اسی کے مطابق ہم نے کیا کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے۔ اب کسی کے اوپر ظلم آ جائے کہتے ہیں تقدیر یہی تھی، کوئی ظالم بن جائے کہتے ہیں تقدیر یہی تھی، کوئی غلط کام کر بیٹھے کہتے ہیں تقدیر یہی تھی۔ اب اس قضاء و قدر کو اس طریقے سے تفسیر کرتے ہیں کہ ہر چیز کی توجیہ کرتے ہیں، چاہے ظلم کوئی کر رہا ہے تب بھی تقدیر ہے، چاہے مظلوم بن رہے تب بھی تقدیر ہے، یا کوئی اور کام کرے تب بھی تقدیر ہے، تقدیر الہی کے ذمہ لگا کر کام کرتے ہیں۔ تو کارل مارکس کہتا ہے یہی اعتقاد بے قضاء و قدر انسان کو کیا کرتا ہے، وہ کیا کر دیتا ہے، سست کر دیتا ہے، نشئی بنا دیتا ہے۔ جس طرح نشئی انسان اگر نشہ کرنے لگ جائے تو کبھی ترقی یافتہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کارل مارکس کہتا تھا یہ نشہ آور ہے دین، انسان کو نشے میں ڈال دیتا ہے اور جامعہ جو ترقی سے رک جاتا ہے۔ لیکن درست کیا ہے، ہمارے دین جو ہے وہ ایک عالم عامل تدخیر نہیں ہے بلکہ عالم نشاط ہے۔ دین کا جو قائل ہو جاتا ہے اور صحیح دین کی تفسیر اس کو ذہن کے اندر آ جائے اور دین کو مان لے، نہ صرف یہ کہ جامعہ عقب ماندہ نہیں ہوتا بلکہ ترقی کے ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ انسان اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب قضاء و قدر کی درست تفسیر بھی نہیں کی گئی ہے۔ قضاء و قدر کا معنی یہ تھوڑا میں جو کچھ کر رہا ہوں خدا کی وجہ سے کر رہا ہوں، خدا نے چونکہ میرے لوہے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ کام ہونا ہے تو میں لہذا کرنا ہے۔ قضاء و قدر نہیں ہے، یہ جبر ہے۔ مثلا مولا علی جو ہے وہ ایک دفعہ ایک دیوار کے سائے میں کھڑے تھے، دیوار گرنے والی تھی، مولا علی اس دیوار کو جب دیکھا کہ گرنے والی ہے جلدی سے بھاگ کے کیا کہ دوسری طرف چلے گئے۔ تو ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تم نے کیوں جو ہے وہ قضاء الہی سے فرار کیا ہے، قضاء الہی سے کیوں فرار کیا تم نے؟ مولا علی نے کہا میں نے قضاء الہی سے فرار کر کے کہاں گیا ہوں؟ قدر الہی کی طرف گیا ہوں۔ اب یہ کلام کی الگ بات ہے، قضاء و قدر کس طریقے سے تبیین ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، وہ علم کلام کی جو قضاء و قدر کی باتیں وہاں پر مفصل آپ نے پڑھا بھی اور پڑھیں گے بھی۔ ویسے کہتے ہیں کہ افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، میں نے قضاء الہی، اگر قضاء الہی کیا ہے کہ اگر میں یہاں کھڑا رہتا تو مرنا تھا، میں نے قضاء یہی بننی تھی میری، لیکن میں یہاں سے فرار کر کے کہاں چلا گیا ہوں؟ قدر الہی میں چلا گیا ہوں، یعنی میں نے اپنا دفاع، یعنی وہاں چلا گیا ہوں، اپنی تقدیر دوسری طریقے سے لکھ دی ہے کہ یہاں کھڑا ہوتا مر جاتا، زندگی ختم ہو جاتی، لیکن یہاں سے فرار کر کے دوسری جگہ گیا ہوں، میری زندگی جو ہے وہ بچ گئی ہے، اور یہی قضاء و قدر الہی ہے۔ نہ یہ کہ قضاء و قدر الہی ہے کہ میں یہاں کھڑا رہوں، اب مرنا ہے تو مرنا ہی ہے، مطلب بندے کہہ رہے موت آئی تو مر جاؤں گا، نہ آئی تو نہ صحیح کھڑا رہو یہیں پہ، مجھے چھت گرنے والی ہم بیٹھے رہے، کیا جی موت تو لکھی ہوئی ہے، اگر لکھی ہوئی تو مر جائیں گے، وہ باہر بھی جائیں تو مر جائیں گے، اگر نہیں لکھی ہوئی تو پھر چھت بھی ہمارے اوپر گرے تو ہم نہیں مریں گے، تو قضاء و قدر تھوڑی ہے یہ۔ خدا نے اختیار دیا انسان کو، خدا نے تقدیر بنانے کا انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اب چھت گرتی دیکھے بھاگو،
اور اپنی جان جو ہے وہ بچانا قضاء و قدر جابر نہیں ہے، قضاء و قدر الہی اختیار کے ساتھ ہے، اس کا ایک اپنا معنی ہے۔ لہذا یہ معنی بھی قضاء و قدر الہی کا جو ہے اس نے صحیح بیان نہیں کیا۔ اور یہ جو بات اس نے کی تھی کہ دین کے اگر قائل ہو جائیں تو عقب ماندگی و پسماندگی کے اندر انسان چلا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور مصداق اس کے روشن موجود ہے ہمارے پاس۔ جامعہ دین جو ہے وہ جامعے کو حرکت دیتا ہے، نشاط دیتا ہے، ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ایسے اصول بتاتا ہے کہ جن پر عمل کر کے انسان اپنے جامعے کو ترقی کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ چوتھا جو مطلب یہاں ذکر کرتے ہیں وہ، اور ہمیں دین کی ضرورت ہے اجتماعی پہلو میں، وہ کیا ہے؟ فضائل اخلاقی کی پشتبانی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مثلا فضائل اخلاقی اگر کوئی دین کا قائل نہ بھی ہو پھر بھی کیا ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں اور سچ بولنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اب آیا سچ بولنا دین کے ساتھ خاص ہے یا بغیر دین والا بھی سچ بولتا ہے؟ بغیر دین والا بھی سچ بولتا ہے، کیونکہ سچ بولنے کی اچھائی کو عقل درک کرتی ہے، اور عقل کسی دین کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کوئی دین بھی ہو تو وہ کہتا ہے جامعہ اس وقت درست ہوگا، اس وقت ترقی کرے گا کہ جب انسان کیا ہو، فردی زندگی میں بھی سچا ہو اور جامعہ والی زندگی میں بھی سچا ہو، سچ کو مانتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں دین کیا کرتے ہیں فضائل اخلاقی میں؟ دین آ کر انگیزہ قوی کرتا ہے ان فضائل اخلاقی کو اجرا کرنے کے اندر۔ پشتمانی یعنی یہ معنی ہے کہ فضائل اخلاقی اگرچہ ممکن ہے بعض فضائل اخلاقی بغیر دین کے بھی انسان کے اندر موجود ہوں، لیکن جو دین کا قائل نہیں ہے اور فضائل اخلاقی کا معتقد ہے، ممکن ہے اس کے اندر انگیزہ ضعیف ہو اجرا کرنے کے لیے، اور دین کا جو قائل ہے اس کے اندر انگیزہ کیا ہو؟ شدید تر ہو، قوی تر ہو اس سے۔ تو لہذا اس اعتبار سے دین کے اگر قائل ہوتے فضائل اخلاقی کے پشتبانی بھی قوی ہو جاتی ہے۔ مثلا جب وہ آ کر یہ دیکھے گا کہ اگر میں نے سچ نہ بولا تو مجھے سزا ملے گی، اگر میں نے فلاں کام نہ کیا تو مجھے سزا ملے گی، اگر میں نے فلاں نیک کام کیا تو مجھے اتنی جزا ملے گی، انسان کے اندر انگیزہ ایجاد ہوتا ہے۔ اب جو دین کا قائل نہیں ہے اس کو اتنا تو پتہ ہے کہ عقل کہتی ہے کہ سچ بولو، لیکن کبھی کہتا ہے چلو میری منفعت نہیں ہے اس کے اندر، سچ نہیں بولتا۔ اب اس نے جامع عرفی طور پر تو خطا کی ہے اس کے ذہن کے اندر، لیکن اب اس کو پتا ہے کہ مجھے سزا تو نہیں ملے گی، لیکن جو دین کا قائل ہو اس کو پتا ہے کہ جھوٹ بولا تو دوسری دنیا میں جا کر اس کی جزا بھی دے لینی ہے میں نے، تو اس کے اندر انگیزہ زیادہ ہوگا سچ بولنے کا، یا اس کے اندر کے جو فقط عقل کے ذریعے قائل ہو رہا ہے اور دین کے بغیر کام کر رہا ہے؟ واضح سی بات ہے کہ جس کو پتا ہے میں جھوٹ بولوں گا تو جوتیاں پڑیں گی اور سچ بولا تو مجھے جزا ملے گی اور انعام زیادہ ملے گا، تو انسان کے اندر انگیزہ زیادہ ہوتا ہے۔ شیخ مطہری کی عبارت بڑی پیاری نقل کرتے ہیں، بشر واقعاً دو راہ بیشتر نہ دارد، انسان کے سامنے دو راستے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، یا باید خود پرست و منفعت پرست باشد، خود پرستی اس کے اندر منفعت، اپنی منفعت سوچتا ہے، میرے نفع میں جو چیز ہے میں وہ کروں گا، چاہے وہ درست ہو چاہے وہ غلط ہو، و بے ہیچ محرومیتی تسلیم نہ شود، وہ کہتا ہے کہ میں نے بس اپنے ساتھ جو مربوط منفعی منفعت والی چیزیں، فائدے والی چیزیں میں نے حاصل کرنی ہے، میں کسی محرومیت کو قبول نہیں کر سکتا۔ پیسہ چاہیے مجھے، مثلا اچھا گھر چاہیے مجھے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، مجھے ہر کوئی محرومیت میرے اندر نہ ہو، اس کو کہتا ہے منفعت طلب۔ یہ ایک تو صورتحال ہے، یا باید خدا پرست باشد و محرومیت ہائی را کے بے عنوان اخلاق متحمل می شود محرومیت نہ می شمارد، یعنی خدا پرست اگرچہ دنیا کے اندر بعض چیزوں سے محروم ہوتا ہے،
لیکن چونکہ خدا پرست ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے دین کی وجہ سے اور جزا و سزا کا قائل ہے، ان محرومیت کو محرومیت شمار نہیں کرتا۔ مثلا دین نے کہا ہے کہ فلاں طریقے سے پیسہ نہ کماؤ، لیکن اس طریقے سے پیسہ بھی زیادہ آتا ہے، اب ظاہری دنیا کے اعتبار سے وہ محروم ہے اس پیسے سے، لیکن وہ محرومیت ہی شمار نہیں کرتا کیونکہ دین اجازت نہیں دے رہا اس کو، اصل محرومیت نہیں سمجھتا اس کو، اصل دید عوض ہو جاتی ہے انسان کی۔ اگر دین کا قائل نہ ہو وہ کہے گا میں محروم ہو گیا ہوں اس منفعت سے، لیکن دین کے قائل ہونے والے کہتے ہیں اصلا میری وہ حق نہیں ہے، میرا طریقہ نہیں ہے ادھر جانے کا، دین نے چونکہ اجازت نہیں دی، بس محرومیت مانا نہیں رکھتی۔ محرومیت تب ہوتی ہے حق ہوتا ہے لیکن ملتا نہیں ہے، لیکن بندہ اپنا حق ہی نہیں سمجھتا اس کو، محرومیت بھی نہیں ہوگی وہاں پر۔ یا مثلا اگر محرومیت ہے بھی صحیح تو اس کو جبران پذیر سمجھتا ہے کہ ابھی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے خدا دے گا مجھے، دنیا میں دے دیا تب، آخرت میں دیا تب، اس کے اندر زندگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آخر جو یہاں پر مطلب ذکر کرتے ہیں اجتماعی زندگی کے لیے وہ یہ ہے کہ روابط اجتماعی کو منظم کرتا ہے دین۔ چونکہ عرض کیا تھا کہ انسان مدنی بالطبع ہے، اجتماعی اس نے زندگی گزارنی اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر اجتماعی زندگی گزارے، ہر انسان کا اپنا سلیقہ ہے، اپنی منفعت ہے، تو منافع جب آپس میں ٹکرائیں گے تو مشکلات کھڑی ہوں گی۔ ان منفعت کے ٹکراؤ کو کیسے مہار کیا جائے، اس کے لیے قانون چاہیے۔ دین کی ضرورت میں ہم نے یہی دلیل لے کر آئے تھے، قانون چاہیے، قانون کون وضع کرے گا، اور عرض کیا تھا اس کے ادلہ ذکر کیا اس میں۔ کہتے ہیں دین آ کر یہ جو ارتباط ہے اجتماعی ہے ان کو منظم کرتا ہے۔ دین جو ہے وہ انسان کی سیاسی زندگی یعنی اجتماعی زندگی، وہی سیاسی زندگی کو تأمین کرتا ہے۔ دین اور سیاست آپس میں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اس مورد میں آ کر اب اختلاف ہے ہمارے خود مسلمانوں کے درمیان کہ آیا واقعاً دین سیاسی برنامہ رکھتا ہے، قوانین سیاسی اپنے اندر رکھتا ہے، حکومت کی تشکیل کا برنامہ رکھتا ہے تاکہ ہم دین کے ان قواعد کے ذریعے حکومت اسلامی قائم کریں اور پھر اس کے مطابق جو وہ زندگی گزاریں، یا نہ دین فقط فرد کے ساتھ یا بعض اجتماعی کام جو سیاست کے ساتھ مربوط نہیں ہے اس کے ساتھ ہے، لیکن سیاست و حکومت قائم کرنا یہ دین کی طرف سے نہیں ہے، وظیفہ نہیں ہے، دین نے ہمارے اوپر وظیفہ قائم نہیں کیا۔ اس میں آپ دیکھیں ولایت فقیہ کی بات میں آگے آپ دیکھیں گے جو بعض مخالفین ہیں وہ یہ نظریہ مثلا دیتے ہیں، یہاں کے مثلا جو روشن فکر ان کا ہے مہدی بازرگان بھی معروف تھا اس دو اوائل انقلاب میں، وہ یہ نظریہ دیتا ہے اسی طریقے سے مثلا، اور ان کے دوسرے وہ کیا کہتے ہیں، اچھا آپ ہم جواب میں کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بابا ائمہ نے پیغمبر نے حکومت قائم کی ہے، اگر دین کا برنامہ نہ ہوتا سیاسی اعتبار سے تو پھر پیغمبر مدینے میں حکومت کیوں قائم کرتے؟ وہ جواب دیتا ہے آگے سے، وہ کہتا ہے کہ چونکہ مردم نے چاہا تھا کہ کیونکہ حکومت تو عدمن ہونی ہے، مردم نے جمع ہو کے پیغمبر پر اکتفا کر لیا کہ ہماری حکومت جو بنے گی اس کا سربراہ کون ہو؟ پیغمبر ہو۔ بس وہاں ڈیموکریسی تھی، نہ کہ دین کی وجہ سے پیغمبر نے قیام کیا، حکومت قائم کی اور پھر اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے حکومت اسلامی کا نو، پیغمبر نے اپنا دین پہنچایا، لوگوں نے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کی، اور پھر بعد میں کہا کہ اب اجتماعی کام کے لیے چونکہ قانون چاہیے، حکومت چاہیے، نظم چاہیے، اس نظم کا ہم کیا کرتے ہیں، مسئول کس کو بنا دیتے ہیں؟ پیغمبر کو بنا دیتے ہیں۔ دین کی وجہ سے کام نہیں کیا انہوں نے، مردم کی وجہ سے حکومت کو قبول کیا اور حکومت چلائی آگے۔
جواب کیا ہے اس کا؟ ہمارے پاس جواب یہی ہے کہ دین کی اگر ہم نصوص کو اکٹھا کریں، قرائن کو اکٹھا کریں، تو ممکن نہیں ہے کہ دین الہی تو ہو لیکن سیاست کے اندر اپنا کوئی برنامہ، اپنا کوئی ٹائم، اپنا کوئی پروگرام نہ رکھا ہو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان آ کر انسان شناسی کے اوپر پہلے بحث کرے، پھر دین الہی کی بات کرے، اور پھر دیکھے آ کر کے دین الہی سیاست سے خالی ہے یا خالی نہیں ہے۔ اس کا کیا جواب ہے کہ جو یہ مہدی بازرگان نے کہا ہے کہ لوگوں نے اکٹھا ہو کر جو ہے وہ پیغمبر کو چونکہ حاکم بنا دیا تھا، لہذا حاکم بن گئے اور حکومت تشکیل دے کر حکومت قائم کی ہے، نہ کہ دین کی وجہ سے۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ائمہ کی سیرت ہماری اس کے اوپر قائم ہے۔ اگر حکومت تشکیل کرنا ہم و غم نہ ہوتا ائمہ کا، تو پھر ائمہ کو نظر بند کیوں کیا جاتا تھا؟ ائمہ پر پہرے کیوں لگائے جاتے تھے؟ ائمہ کو شہید کیوں کیا جاتا تھا؟ اگر فردی زندگی میں ہی فقط دین پھیلانا تھا، فردی زندگی میں کسی کو مشکل ہوتی ہے؟ مثلا پاکستان کی حکومت لے لیں، کوئی بندہ حکومت سے سروکار نہ رکھے، شیعہ مثلا بیٹھ جائے اپنے گھروں میں، وہ کہے ہمارا حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم اپنے مذہب کی تبلیغ فقط فردی زندگی کے اندر کریں گے، حکومت کو مشکل کھڑی کرے گی ہمارے لیے، پابندیاں لگائے گی ہمارے اوپر؟ نہیں، فردی دین کا تو کوئی مخالف نہیں ہے۔ جیسے امام خمینی کا بھی ہے فرمان، کہتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، یعنی مفہوم یہ ہے اس کا، چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ وہ مشکل نہیں رکھتے۔ مثلا امام خمینی سے پہلے سارے فردی احکام پر عمل کر رہے تھے، شاہ نے ان کے لیے مشکل کھڑی کی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسری اعتبار سے کوئی ظلم ہو رہے ہوں گے، اپنی بادشاہت کی وجہ سے کوئی مثلا پیسہ زیادہ کھا رہا ہوگا، ان کا خیال نہ رکھتا ہوگا، لیکن سختیاں جو انقلاب کے دوران حاصل ہوئی ہیں وہ سختیاں تو نہیں تھی۔ بس ائمہ کی زندگی بیان کر رہی ہے کہ وہ دنبال تشکیل حکومت اسلامی تھے، زمینہ فراہم نہیں ہوا، نہیں تشکیل کر سکے، لیکن جاری رکھی جدوجہد اپنی۔ مثلا امام صادق علیہ السلام سے سدیر سیرفی نے پوچھا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے وہاں یہ بکریاں پھر رہی تھی، امام نے کہا اگر اس کے برابر تعداد میں مجھے صحابی مل گئے تو میں قیام کروں گا۔ اس نے گنی، اس نے کہا پتہ نہیں اس کی تعداد اگر میں بھولا نہ ہوں 17 کہ 20 بکریاں تھی۔ امام کہتے ہیں کہ مجھے اتنا بندے صحابی مل جائیں تو میں قیام کروں گا۔ نہیں کر رہا، شرائط نہیں ہے، اگر مل جائیں کروں گا۔ بس یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ پر نتیجہ ہماری اس بات کا یہ نکلا کہ انسان دین کا محتاج ہے، فردی زندگی کے اندر بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ اگر دین نہ ہو تو انسان کی زندگی جو ہے، اس کی جو نیازات ہیں، جو احتیاجات ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ بعض ایسی ضروریات ہیں کہ جو دین ہی فقط پوری کر سکتا ہے، دین کے علاوہ کوئی اور جاگزین نہیں ہے اس کا۔ اس کے بعد آخری ایک مطلب انہوں نے اشارہ کیا ہے، میں بھی اس کی تفصیلی میں نہیں جاتا کیونکہ مطلب تھوڑا سا قابل توضیح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر اس کی توضیح مناسب نہیں ہے، بعض تفصیل طلب ہے بہت زیادہ۔ فقط چونکہ اس کتاب کے اندر آیا ہے تو ایک چند جملے اس کی توضیح کے اندر عرض کر دیتا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ بعض مثلا مفکرین نے کہ جو کہ سروش ایک اور روشن فکر ہے ان کا اور منحرف ہو چکا ہے، اس نے کیا کیا، اس بحث کو ایک نئے عنوان سے پیش کیا ہے۔ ہم نے عنوان کیا دیا ہوا تھا، نیاز بے دین، دین کے لیے نیاز کیا ہے، اس نے نام دیا انتظار بشر از دین، یعنی بشر کا انتظار دین کی نسبت کیا ہے۔
آپ آغا جوادی عاملی کی کتاب دیکھیں گے، انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس موضوع کے اندر انتظار بشر از دین. یہی باتیں جو ہم نے خلاصتاً وہاں پڑھی ہیں، آپ کو آغا جوادی کی وہ والی کتاب میں مفصل ملیں گی، اور مختلف غربیوں کے اعتراضات اور روشن فکروں کے اعتراضات کے جوابات کے ساتھ. جس نے یہ بات طریقے سے حل کیا آغا جوادی عاملی کی، وہ کتاب سمجھنے میں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کچھ محنت کر لے گا تھوڑا بہت. اس نے نام دیا انتظار بشر از دین. اب آیا یہ انتظار بشر از دین، اس سے کیا مراد ہے، اس مفکر نے کیا مراد لیا، اس کے اوپر نقد کیا ہے. انہوں نے اشارہ کیا ہے کلمات میں، جملات میں، لیکن ہر جملے کی توضیح کے لیے تھوڑے توضیحات کافی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کتاب کی سطح میں رہ کے ہم ان تفصیلات میں جائیں. تو اس فصل کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ پھر جب آپ دوسری کتابیں جائیں گے پڑھیں گے، وہاں پر اس کی تفاصیل مل جائیں گی. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.